السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 46 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، جو لوگ یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، اس بات پر کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور یہ سب اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے والے ہیں۔ اس سے پہلے یعنی اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بلا شبہ یقیناً یہ نماز ایک بڑی چیز ہے، بھاری چیز ہے، مگر خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، ڈرنے والے، یعنی ان پر عبادت بوجھ نہیں ہے، وہ ان عبادتوں کو بڑے شوق سے اور شرح صدر کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بڑی چیز نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، ان کے لیے آسان عبادت ہے۔ تو یہ خاشعین کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تعارف بیان فرمایا، ڈرنے والے، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں، الذین یظنون، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ یعنی جس کا عقیدہ یہ ہو کہ مرنا ہے، مر کے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے اور وہاں حساب و کتاب ہوگا، تب تو وہ عبادت کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب جائیں گے تو ظاہر کو وہ حساب و کتاب لے گا۔ تو اس یقین سے ان کے لیے عبادات کو انجام دینا آسان ہو گیا۔ جب وہ یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے اور ان کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، تو یہ چیز یعنی اس یقین نے ان کے لیے عبادات کو آسان کر دیا۔ یعنی یقین مصائب میں ان کے لیے تسلی کا سامان ہوتا ہے، تکالیف کو ان سے دور کرتا ہے اور برے کاموں سے انہیں باز رکھتا ہے۔ بس یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے اور وہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ اور جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات پر ایمان نہیں رکھتا ہے، یعنی جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو اس کے لیے نماز اور دیگر عبادات سب سے زیادہ مشکل اس کو نظر آتا ہے۔ لیکن جسے ایمان ہو، عقیدہ ہو، حساب و کتاب کی فکر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی فکر ہو، یقین ہو، تو ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ لیکن جس کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمانی غیرت نہیں ہے اور آخرت پر یقین اور ایمان نہیں ہے، تو پھر وہ آزاد گھوم رہے ہیں، انہیں کوئی فکر اور کوئی احساس نہیں ہے۔ یہاں پر ظن کا ایک صیغہ استعمال ہوا ہے، الظن، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ ظن کا لفظی معنی ہوتا ہے گمان، شک، لیکن قرآن میں ظن صرف گمان ہی کے معنی میں نہیں آیا ہے، شک کے معنی میں نہیں آیا ہے، بلکہ صحیح عقیدے کے لیے بھی، ٹھوس عقیدے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یعنی شک کے معنی میں
نہیں آیا، بلکہ عقیدہ اور یقین کے معنی میں بھی ظن استعمال ہوا ہے. جیسے ایک یہ آیت یہ ہے جو بھی پڑھی گئی ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی اور بہت ساری آیات ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہاں پہ عقیدے کے معنی میں ہے، یقین کے معنی میں ہے. اور دوسری آیت ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہاں پر بھی ظن جو ہے یقین کے معنی میں ہے. اسی لیے مشہور مفسر مجاہد رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ظن سے یہاں مراد علم اور یقین ہے. اور امام ابن جریر الطبری بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ یہاں پر ظن سے مراد یقین ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، تو اس کا معنی یقین کے معنی میں ہے کہ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، مکمل اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اور ہر مومن کو، ہر مسلمان کو عقیدہ آخرت کو اپنے دلوں میں بسانا چاہیے. یہ احساس ان کو گناہوں سے بچاتا ہے. یہ فکر جب پیدا ہوگی کہ مرنا ہے، حساب کتاب دینا ہے اور اللہ رب العالمین کے یہاں حاضر ہونا ہے، جو کر رہے ہیں اس کا حساب و کتاب ہوگا، تو یہ چیز انسان کو گناہوں سے، جہنم کی آگ سے، برے کاموں سے، شیطانی کاموں سے دور رکھتی ہے، اور آدمی جنت کے راستے پہ چلتا ہے، نیکی کے کام انجام دیتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، برائی سے محفوظ رہتا ہے. دیکھیے، فکر آخرت، حساب و کتاب کا احساس بہت اہم چیز ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہاں ظن سے مراد یقین کے معنی میں ہے. اور پھر انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے جس کو ہم فکر آخرت کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، کہ ان اللہ تعالی یقول للعبد یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت دن بندے سے کہے گا الم ازوجک، الم ازوجک، کیا میں نے تمہاری شادی نہیں کرائی تھی، بیوی کی نعمت سے مالا مال نہیں کیا تھا. الم اکرم کا، کیا میں نے تم کو عزت نہیں بخشی تھی. الم اسخر لک الخیل والابل، اور میں نے تم کو جانوروں کی نعمت دی، مال و دولت سے مالا مال کیا. بندہ کہے گا کیوں نہیں، بندہ کہے گا کیوں نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا افظننت انک ملاقی فیقول لا، تو بندہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم یہ یقین رکھتے تم مجھ سے ملاقات کرنے والے ہو. فیقول لا، تو بندہ کہے گا نہیں، مجھے نہیں یقین تھا. اللہ رب العالمین کہے گا الیوم انساک کما نسیتنی، الیوم انساک کما نسیتنی، جیسے تم آج کے دن تم مجھ کو بھول گئے تو میں بھی تم کو بھول گیا. یعنی ہم نے تم کو دنیا میں یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، اور تم ان نعمتوں کو استعمال کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، لیکن کبھی مرنے کے بعد حساب و کتاب کی فکر نہیں پیدا ہوئی. تم آخرت کو بھول گئے، مجھ سے ملاقات کرنے کو بھول گئے. تو اب یاد رکھو کہ تم نے ہمیں دنیا میں بھلا دیا اور ہمارا حق ادا نہیں کیا، جبکہ ہم نے تم کو کھلایا پلایا پہنایا، ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز کیا، لیکن تم آخرت کو بھول گئے. تمہارے دل میں احساس اور فکر نہیں پیدا ہوا کہ حساب و کتاب بھی ہونا ہے. تو جاؤ، الیوم انساک کما نسیتنی، تو آج میں تم کو بھول گیا جیسا کہ تم مجھ کو بھول گئے تھے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مومنانہ سوچ یہ ہے، مومنانہ فکر یہ ہے کہ آدمی آخرت کو ملحوظ رکھے، آخرت کو یاد رکھے، اور جو اللہ رب العالمین نے ذمہ داری دی ہے، جو فرائض اور حقوق بیان کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو بجا لائے، توحید کو قبول کریں، شرک سے بچیں،
اور نمازوں کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.